بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا آج کا آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن کے زیر اہتمام جو پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے، 10 منٹ کے اندر پروگرام کا آغاز ہوگا۔ میں تمام حاضرین کا استقبال کرتا ہوں۔ کرنے اطمینان کے ساتھ بالکل مختصر وقت میں قرآن کی آیات اور فکر کرتے ہوئے اسے سماعت کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اردو ترجمانی بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش فسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من
صدق اللہ العظیم. شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را، حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول کی بہتر جانتے ہیں. یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے خلا میں بلند فرمایا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر اپنی شان کے لائق متمکن ہوا. اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنایا، ہر ایک اپنی مقررہ معیار میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے. وہی سارے کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے. سب نشانیوں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے دو دو جنسوں کے جوڑے بنائے. وہی رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے. بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈ دار اور بغیر جھنڈ کے. ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جزاکم اللہ خیرا. صدارت کے لیے میں جناب سید خالد حسن کیسری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں. ہر سال ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک کے ممتاز اسکالر اور جو علم و فن میں، علم و ادب میں اپنا بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، ایسی شخصیات کو ہم مدعو کریں اور ان سے استفادہ کرنے کی ہم لگاتار کوشش کرتے ہیں. اسی ضمن میں ملک کی اور اردو کی عالمی سطح کی ایک مایانات شخصیت جس سے ہم آج استفادہ کرنے والے ہیں، میری مراد پروفیسر مظفر شہگری صاحب، وائس چانسلر عبداللہ اردو یونیورسٹی کرنول آندھرا پردیش سے میں معدبانہ التماس کرتا ہوں تو شہنشین پر تشریف لائیں. آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن کے قومی صدر پروفیسر انور خان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں. تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے سیکریٹری ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. ممتاز فزیشین وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ میزانگار جناب ڈاکٹر عابد معیز صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں. آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن ریاست تلنگانہ کے سیکریٹری جناب میر ممتاز علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں. حضرات گرامی، کارگاہ ہستی میں موت و زیست کا سفر ہمیشہ سے جاری و ساری رہا ہے اور یہ ازل سے ابد تک جاری رہے گا. ہر زندہ شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جس طرح سے انسان کی طبعی موت ہوتی ہے اسی طرح سے قومیں بھی مرتی ہیں. لیکن قوموں کی زندگی میں یہ خوشائن بات ہے کہ قوموں کو پھر سے زندگی دی جا سکتی ہے، وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں. آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن کا منشا و مقصد یہی ہے کہ ملت کی شیرازہ بندی کی جائے، ان کے شعور کو بیدار کیا جائے، ان کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے، اور قوم کی عظمت رفتہ کو پھر سے واپس لانے کی کوشش کی جائے. اس میں سب سے بنیادی کردار اساتذہ ہی انجام دیتے ہیں. اسی لیے اساتذہ کی فکر سازی کے لیے
آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن ہمیشہ سے مصروف کار رہی ہے۔ میں اس پروگرام کے افتتاحی کلمات کے لیے میر ممتاز علی صاحب آئیٹا سیکریٹری ریاست تلنگانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کا آغاز اپنے افتتاحی کلمات سے کریں۔ آج کے اس ایوارڈ تقریب کی صدارت فرما رہے جناب سید خالد حسین خیسری صاحب، صدر آل انڈیا آئیڈل ٹیچرز ایسوسیشن تلنگانہ، آج کے مہمان خصوصی پروفیسر جناب مظفر علی شہبیری صاحب، وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول آندھرا پردیش، اور جناب ڈاکٹر غوث صاحب، سیکریٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ، جناب ڈاکٹر معیز عابد صاحب، اور جناب ڈاکٹر محترم انور خان صاحب، صدر آل انڈیا آئیڈل ٹیچرز ایسوسیشن، دیگر شرکائے محفل، آج کی اس تقریب کا مقصد آپ کے سامنے ہے۔ جیسا کہ ہم واقف ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو پہلے وزیر تعلیم ہمارے آزاد ہندوستان کے رہ چکے ہیں، ان کی پیدائش کے موقع پر آئیٹا ریاست تلنگانہ کی جانب سے ہر سال قومی یوم تعلیم کے موقع پر یوم تعلیم منایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کی مناسبت سے ساری ریاست تلنگانہ کے لیے آئیڈیل ٹیچرز ایوارڈ کی تقسیم کا آپ کے یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پوری ریاست کے تلنگانہ سے آئیڈیل ٹیچرز ایوارڈ کو اساتذہ کو منتخب کرتے ہیں، اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی اعتراف خدمات کے طور پر، ان کی آپ کی ہمت افزائی کے طور پر ان کو ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر میں ساری ریاست تلنگانہ سے 22 اضلاع سے ہمارے 23 ایوارڈیز جو منتخب ہو کر آئے ہیں، خصوصی طور پر میں ان سب کو آج اس تقریب کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے آپ تمام کا، مہمانان خصوصی کا، اعزازی مہمان کا، اور تمام ہمارے کیڈر کا جو اضلاع سے صدور سیکرٹریز یہاں پر موجود ہیں، ان تمام کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں، آل انڈیا آئیڈل ٹیچرز ایسوسی ایشن کا قیام 1992 عیسوی میں عمل میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم جو ہے سو اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کے مقاصد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخلاقی تعلیم کا جو معاملہ ہے، اس کو اخلاقی تعلیمات کو پروان چڑھاتے ہوئے خصوصی طور پر تمام مدارس کے اندر، مدارس سے لے کر یونیورسٹی تک جو خصوصی آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ماحول، اخلاقی ماحول جو پایا جاتا ہے، اس کی طرف زیادہ سے زیادہ ہم توجہ دیتے ہیں، اقدار کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہر ٹیچر کا آپ کے فریضہ ہوتا ہے، اس کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے آل انڈیا آئیڈل ٹیچرز ایسوسیشن اپنے مختلف پروگرام کو مختلف ذیلی تنظیموں کے حوالے سے، آل انڈیا آئیڈل ٹیچرز ایسوسیشن کے ذیلی جو شاخیں ہیں، وہ آل انڈیا آپ کے ٹیچرز ایسوسیشن کے حوالے سے لیگل ایڈوائزری کمیٹی ہماری کام کرتی ہے، جس کے کنوینر جناب فاروق طاہر صاحب ہیں، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کمیٹی جو اس آپ کے کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران جو ہے سو کافی آن لائن کلاسز کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اور تمام حلقے کی طرف سے جو اس کی خصوصی اہمیت آئی ہے، اس دوران جو ہے سو ہمارے کافی اساتذہ نے اس نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جو ہے سو باضابطہ طور پر آن لائن کلاسز کا اہتمام گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوا، اور کافی پرائیویٹ اساتذہ بھی، گورنمنٹ اساتذہ بھی اپنے طلباء و طالبات کو کافی انفارمیشن پہنچانے کے لیے اس کام کا آپ کے کام کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی کمیٹی بھی کام کرتی ہے، جس کے کنوینر جناب سید عارف صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ سلیبس ریویو کمیٹی یعنی نصابی جائزہ کمیٹی بھی ہمارے پاس کام کرتی ہے، جس کے کنوینر جناب عبدالمجیب صاحب ہیں۔ ان تینوں کمیٹیوں کے ذریعے سے جو ہے سو مختلف مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف آئیٹا کوشش کر رہی ہے، اور اس دوران جو ہے سو آپ کے آئیٹا کے بینر تلے ہم چاہتے ہیں کہ مختلف سبجیکٹ فورم بھی تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ بایو سائنس فورم تقریباً تشکیل پا چکا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم فزیکل سائنس فورم، سوشل اسٹڈیز کا فورم، اسی طریقے سے دوسرے لینگویجز کے فورم بھی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہر سبجیکٹ سے متعلق ٹیچرز ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور ان کا ریسرچ وہاں پر ہو، اور اچھے انداز کے ساتھ طلباء و طالبات کی رہنمائی کے لیے اور اپنے اساتذہ کی رہنمائی کے لیے بھی ہم کام کر سکیں۔ بہرحال یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے،
ہیں. میں اس موقع پر پھر ایک مرتبہ تمام مہمانان کا اور اوارڈیز کا اور تمام ہمارے جو کیڈر دور دراز اضلاع سے آئے ہوئے ہیں ان کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا جو خصوصی کلیدی خطاب جناب وائس چانسلر صاحب کا ہے اس کو غور سے سنیے. ایک نیا ٹاپک ہمارے سامنے آپ نے لایا ہے, اس کے اوپر ہم کو بھی تحقیق کرنا ہے اور تحقیق کے عنوان سے ہی وہ ہم سے مخاطب کریں گے. تو ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں, آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ دور دراز سے آپ نے آ کر اور جو ہماری ہمت افزائی کے لیے ہم کو موقع فراہم کیا. میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد آپ یقیناً یہاں سے جو بھی لے کر جائیں گے وہ یقیناً آپ اپنے ساتھی اساتذہ کے درمیان بھی اور طلباء طالبات کے لیے بھی اس کو آپ کے استعمال کریں گے. خدا حافظ. کا وہ ہدیہ گل کی پیشکشی ہوتی ہے. میں جناب خالد حسین خیسری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی کا ہدیہ گل سے استقبال کریں. سیکریٹری جناب میر ممتاز علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب ڈاکٹر غوث صاحب کی محمد غوث صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کریں. جناب اصغر حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب پروفیسر محمد انور خان صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کریں. جناب سید خالد حسین خیسری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان اعزازی جناب ڈاکٹر عابد محیط صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں. جناب سید عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ریاست کے صدر جناب سید خالد حسین خیسری صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں. ادھر دیکھیں. میں جناب سید عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میر ممتاز علی صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں. حضرات گرامی, بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب جو ریاست تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے ایک ڈائنامک سیکریٹری اور ڈائریکٹر ہیں, اور آپ کی جب سے آپ نے جائزہ لیا ہے اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا, وہاں پہ بہت زیادہ خوشگوار تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں اور فروغ اردو کا اور اردو کو استحکام بخشنے کا کام تشفی بخش انداز میں چل رہا ہے. ہم تمام غوث صاحب کی ان کاوشوں کو سراہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں, اور اس ضمن میں آئٹا سے جو بھی بن پڑے گا ہم تمام ہر قسم کا تعاون آپ کو پیش کریں گے. میں جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب سیکریٹری ڈائریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو مخاطب فرمائیں. محترم صدر نشین جناب سید خالد خیسری صاحب, آج کے مہمان خصوصی پروفیسر مظفر علی شیمیری صاحب وائس چانسلر, میری خواہش ہے کہ اور 3 سال کے لیے آپ کو وائس چانسلر بولوں. جناب انور خان صاحب, میں بول نہیں سکتا اس لیے کہ حکومت کا نمائندہ بھی ہے. ڈاکٹر عابد محیط صاحب میرے سرپرست, جناب میر ممتاز علی صاحب, اور ان ایبسینشیا جو آ نہیں سکے ان کا بھی نام, اور ریسپیکٹڈ ڈیلیگیٹس, آئٹا, خواتین و حضرات, معماران ملت, آپ حضرات کے سامنے ہو سکتا ہے کہ میری بات میں کوئی کمی ہو جائے یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہی از اے رانگ مین ان دا رانگ پلیس.
लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कुछ एग्जैगरेशन हुआ यहाँ पर कि ताहिर फारूक साहब ने कहा कि कुछ हो रहा है। दरअसल बात तो यह है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करने की, कुछ में कामयाबी मिली है और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप हजरात का साथ रहा, जैसा फ़ारूक ताहिर साहब ने कहा कि उर्दू एकेडमी को ताउन देंगे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाले महीने में हम ये सोचेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम एक वीडियो डिपॉजिटरी बनाएं तमाम सब्जेक्ट्स की, जो वॉलंटियर हजरात हैं उनके लिए इंतज़ाम किया जाएगा। उर्दू मीडियम के तमाम बच्चों के लिए ये वीडियो डिपॉजिटरीज़ होगी और ये वीडियो डिपॉजिटरी हम एक नई टेक्नोलॉजी में हमारी वेबसाइट पर रखेंगे ताकि इसको आवाम तक इसकी रसाई हासिल हो सके। उसकी टेक्निकल बातचीत चल रही है, क्योंकि ये बहुत मालिया का मसला है, हुकूमत के पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं। हमको चाहिए वॉलंटियर्स, हमको चाहिए वो अहबाब जो मिल्लत का और उर्दू का दर्द गम रखते हैं। आपने गुज़श्ता उर्दू एकेडमी के वो प्रोग्राम को देखा होगा, वो हजरात भी होंगे इस मजमूए के अंदर, जो 19 से 23 अक्टूबर मानू के अंदर हमने 5 दिन का एक वर्कशॉप रखा था, 4 सब्जेक्ट्स का, स्कूल असिस्टेंट्स का। कोई हैं इसमें? जी जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। जो नहीं है, हुआ यूँ था कि हमने बड़ी तमन्नाओं से इसको रखा था। आबिद मईसा वाक़िफ़ में, ये दिस इज़ द मैन बिहाइंड मी, फ़ारूक ताहिर साहब इसके ब्रेन चाइल्ड प्रोग्राम के थे। 800 लोगों ने इसको रजिस्टर करवाया था वर्कशॉप में शिरकत करने के लिए, लेकिन 500 के करीब लोग अटेंडेंस होती थी, 300 लोग उसके अंदर शरीक नहीं होते थे। दबे दबे अल्फाज में बहुत सारे लोगों ने बात भी की कि वो टीचर हजरात कहाँ गए जो 300 हैं। बहरहाल मुझे बड़ा अफसोस होता था, लेकिन आप हजरात जो है मौजूद हैं, उसके पूरे वीडियोस जो है यूट्यूब में मौजूद हैं, हमारे वेबसाइट पे मौजूद हैं और मानू के वेबसाइट पे मौजूद हैं। 25 लेक्चर हमने लाइव कराए थे उस सेशन के अंदर। मैं उसमें से 25 के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर हो सका तो आप 5 के नाम ज़रूर लिख लीजिए, ताकि ये हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर कारआमद साबित हो सकें। 19 तारीख़ को हमने एक लेक्चर रखा था, जो औरंगाबाद के एक प्रोफेसर साहब थे, SCRT के थे। उन्होंने CPD फॉर टीचर्स के उन्वान से बहुत ही बेहतरीन लेक्चर दिया था। मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो लेक्चर आप ज़रूर सुनें, मौका अगर मिले आपको। दूसरा लेक्चर 20 तारीख़ को हुआ था, उर्दू टाइपिंग एंड प्रेजेंटेशंस। ये भी चूँकि पोस्ट कोविड इरा के अंदर हमको ये जानना ज़रूरी है कि अब बहुत ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, लिहाजा उर्दू टाइपिंग किस तरह से होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है इन पेज वगैरह के प्रेजेंटेशंस के, टेक्निकली कैसे गूगल फॉर्म्स के अंदर हमको वो जाना है, किस तरह से उसको करना है, टेक्निकली किस तरह से आपको एम्पावर होना है, वो बातें उन्होंने कही थी। तीसरा 21 तारीख़ का जो लेक्चर था, बिहार दरभंगा के एक प्रोफेसर हैं मुज्तबा अली बेग, उन्होंने ई कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर दिया था। वो भी आप ज़रूर सुने, ई कंटेंट को किस तरह से डेवलप किया जाता है। 22 तारीख़ को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर बात कही थी। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा ही अच्छा लेक्चर था, आप उसको ज़रूर देखिए। 23 तारीख़ को अक्टूबर की गुज़िश्ता महीने की ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से लिया जाता है, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर्स थे, वो आप ज़रूर देखें। चूँकि इतना बड़ा मजमा हमें फिर नहीं मिल सकता, आप तमाम चीज़ों को वो देख सकते हैं। बहरहाल गालिबन मेरे पास और 1-2-3 मिनट है, मैं बात कर सकता हूँ अगर तो इजाज़त है सदर साहब की। उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी, अब यहाँ मुझे टीचर का रोल बोलना नहीं है, इसलिए कि मेरे सामने एक बहुत बड़े शख्स बैठे हुए हैं, ए टावरिंग पर्सनालिटी बिफोर अस। कल एक प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब की तारीफ़ में एक जुमला यूँ सुना था कि हवाला देते हुए कहा गया था कि अगर किसी को उर्दू सीखना है अच्छी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खातिर ज़रूर पढ़िए। इस तरह से आपका कौल उन्होंने कोट किया था। मैं VC साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी बड़े मजमे में बात कही गई। फिर भी आपके सामने वो बात अर्ज़ करता हूँ कि उर्दू अगर
آپ کو بہترین بنانی ہے, آپ کو اور فلوئنٹ بنانا ہے, سلیس بنانا ہے, تو آپ غبار خاطر مولانا آزاد کی ضرور پڑھیے. بہرحال بہت بہت شکریہ صاحب. دس از اردو اکیڈمی کی کارکردگی کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ اردو اکیڈمی تلنگانہ کی ایک تاریخی اقدام کے ذریعے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تلنگانہ کے جتنے بھی اردو میڈیم ڈگری کالجز ہیں اس میں 8 سیکشن کے بچوں کے لیے ٹیکسٹ بکس, نصابی کتاب مفت تقسیم کرے گی شائع کرا کر. یہ کام 90% الحمدللہ ہو چکا ہے. دسمبر کے آخر تک ہم تلنگانہ کے تمام ڈگری کالج کے بچوں کو, ہسٹری, اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے بچوں کو انشاءاللہ درسی کتاب ان کے کالجز تک پہنچا دے گی. یہ بہت بڑا کارنامہ صدر نشین ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صاحب کی سرپرستی میں ہونے جا رہا ہے. میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کی اجازت دی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کی ناسازی طبیعت کے باوجود ایک ہفتہ پہلے ہم نے ان کی اجازت سے بلکہ انہی کے ہاتھ سے ایک شارٹ ٹائم آن لائن اردو کورس کو ہم نے شروع کیا تھا. آپ اس کا بروچر ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان ریلیز کریں گے. میں آئٹا کے منتظمین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو ریلیز کریں, آپ کے سامنے بتائیں, اور اس کا ایک پوسٹر بھی غالباً ہمارے احباب نے لگا دیا ہوگا. یہ کوشش ہم نے کی ہے کہ اردو کو 7 دن کے اندر ان احباب کو سکھایا جائے جو اردو نہیں جانتے. اس لیے کہ اردو اکیڈمی کا کام یہ ہے, بیسیکلی مینڈیٹ ہی وہی ہے کہ اردو سکھائے. ہم نے ایک 5 احباب کی جو ماہرین تعلیم تھے ان کی ایک کمیٹی تشکیل دی, ایک اچھا کورس بنایا. سلیبس کو, کریکلم کو ڈیزائن کرتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی کہ 7 دن کے اندر اردو کس طرح سے سکھایا جائے. یہ جملہ 12 گھنٹے کا کورس ہے جس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, جس میں ویڈیوز, آڈیوز, PDF فارمیٹس اور ٹیکسٹول فارمیٹس کے اندر یہ کورس ہے. یہ آن لائن کے اندر ہے, اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے جس دن مولانا رحیم الدین انصاری صاحب افتتاح کرنے جا رہے تھے, ان کے افتتاح سے قبل ہی جیسے ہم نے اس کو ویب پہ رکھا اپنے پورٹل پر, تو 4 ایڈمیشنز ہوئے تھے جس میں 2 غیر مسلموں کے تھے. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویب پورٹل کے آپ نمائندہ بنیں. آپ اس کورس کو کورس, اس کا نام ہے ecourse.urduacademyts.com. اس کے باقاعدہ آپ تشہیر کرنے کے لیے آپ ہمارے نمائندے اور سفیر بن سکتے ہیں. اردو اکیڈمی کا سفیر نہیں بلکہ اردو زبان کے آپ سفیر بن سکتے ہیں. ایک ہم آنے والے ہفتے 23 نومبر سے 29 نومبر تک علم عروض کی کورس رکھنے جا رہے ہیں جو اردو مسکن میں ہوگا آف لائن میں, اور اس کو آن لائن کے اندر بھی آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں. جو علم عروض کے سیکھنے کے شوقین ہیں, علم عروض شاعری سیکھنے کا, شاعری کرنے کا وہ فن ہے, مجھ سے بہتر پروفیسر صاحب جانتے ہیں کہ کس طرح سے فن شاعری ہوتی ہے اور کس طرح سے تختیات وغیرہ تشکیل دی جاتی ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ کورس جو ہے پوری دنیا میں دیکھا جائے, اور آج تک اس کے 53 ایسپیرنٹس ایڈمیشن لے چکے ہیں. سر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم 200 افراد وہ کورس سیکھیں تلنگانہ کے اندر. بہرحال نیو ایجوکیشن پالیسی پہ بھی انشاءاللہ ایک ڈیبیٹ ہوگا آئندہ مہینے میں, اور ریسرچ اسکالرس جو تلنگانہ کی یونیورسٹیز میں PhD اور ایم کر رہے ہیں اردو اور دیگر سماجی علوم کے ذریعے سے, انشاءاللہ ان تمام 8 یونیورسٹیز کے اسکالرس کا 5 روزہ ورکشاپ ہم مانو کے کولیبریشن کے ساتھ کر رہے ہیں. CPTMT ہوگا انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں. اور ایک ہماری ایک بیسٹ پریکٹس یہ ہے, حامد خان صاحب بھی ہیں, کیونکہ اسٹیٹ لیول کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں جو اردو ایسوسیشنز اور والنٹری آرگنائزیشنز, جتنے بھی رضاکار تنظیمیں, انجمنیں ہیں جو اردو کے حوالے سے تلنگانہ میں کام کر رہی ہیں, ان کا ایک رابطہ اجلاس یا کانفرنس ہم ورچوئل کانفرنس کرنے کا ارادہ ہے دسمبر کے مہینے میں. یہ کوشش ہوگی کس طرح سے ان کی تجاویز کو لے کر ان پر ایک ڈاکومنٹ بنا کر, اور ان تمام انجمنوں کی ایک ڈائریکٹری بنا کر, ایک ڈاکومنٹ بنا کر, ایک ڈیٹا بیس ہمارے ویب سائٹ کے لیے بنا کر انشاءاللہ اس کو دسمبر کے اندر جاری کیا جائے گا. یہ کوشش ہو رہی ہے. اور ابھی ہم نے مرکزی حکومت کے MHRD کے شعبہ CSTT سے ایک معاہدہ کیا ہے جس میں ہم سماجی علوم اور سائنسز کی گلاسریز بنانے جا رہے ہیں. جو فرہنگ اصطلاحات ہوتی ہیں وہ فرہنگ اصطلاحات چونکہ تمام زبانوں میں ہیں, اردو میں نہیں ہیں, تو ہم نے کوشش کی تو MHRD نے اجازت دی ہے. انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں اس کو شروع کیا جائے گا. تمام
سماجی علوم، تمام سماجی علوم میں انہوں نے صرف 3-4 سبجیکٹس کو ہی منظوری دی ہے. سائنسز کے اندر فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی کی منظوری دی ہے. بہرحال یہ کام ہو جائے گا اور یہ بھی بہت جلد CSTT اور اردو اکیڈمی کے ویب سائٹ پہ ہم اس کو لگا دیں گے. بہرحال یہ تھی ہماری مختصر سی کارکردگی، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، بلکہ ہماری ایک اور کوشش چل رہی ہے کہ ترانہ اردو کو ہم ریکارڈ کروائیں اردو اکیڈمی کے ذریعے سے، جس میں اردو اکیڈمی کا بھی ذکر ہو، اردو کا بھی ذکر ہو، اور ایک ڈاکومنٹری بنے کہ اردو کس طرح تلنگانہ کے اندر ترقی پذیر ہے. اور یہ بات سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ تلنگانہ کے اندر 1,10,000 بچے اردو میڈیم کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، اور اس مرتبہ اردو میڈیم جونیئر کالج کے انرولمنٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور ڈگری کالجز کے انرولمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ بہت خوشائن صورتحال ہے اردو کی تلنگانہ کے حوالے سے. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، چونکہ ابھی انرولمنٹ کا وقت ہے، تو اور انرولمنٹ کے اندر مہم کو تیز کریں. یہ تھی مختصر کارکردگی. آپ حضرات سے اور کچھ بات بولنا تھا، لیکن چونکہ وقت بہت ہی کم، صدر صاحب کی تیکھی نظریں بتا رہی ہیں کہ مجھ کو یہاں سے ہٹنا ہے. میں گزارش کرتا ہوں صدر صاحب سے کہ وہ ہمارے جو 2 براؤچرس ہیں 2 پروگرامز کے، ایک تو آن لائن اردو کورس کا اور علم عروض کا، وہ ڈائز کے اوپر بیٹھے ہوئے تمام جو معززین ہیں ان کے ساتھ شیئر کر کے اس کو جاری کریں. میں آپ حضرات کا بڑا ممنون ہوگا. شارٹ ٹرم 1 ویک اردو کورس اور فن عروض کے متعلق یہ بروچرز کی اجرائی عمل میں آئی ہے ابھی ہمارے معزز مہمانان کے ہاتھوں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان تمام کارآمد کورسز سے مستفید ہوں. میں تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ امیر حلقہ مولانا حامد محمد خان صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کروائیں. حضرات گرامی، ابھی آپ اردو اکیڈمی کی کارکردگی کو تفصیلاً سماعت فرما رہے تھے. اردو اکیڈمی کی خامیاں، کوتاہیاں جو بھی ہوگی اس کو درست کرنا یہ ہمارا ہی کام ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور ہم اپنے سجیشنز کے ذریعے سے اس کو مضبوط کر سکتے ہیں. ڈاکٹر غوث صاحب بہت ہی حرکیاتی شخصیت ہے اور انوویٹیو اسٹیپس کے ذریعے سے اردو اکیڈمی کو اسٹرینتھن کرنے کی بہت ہی بہترین طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم جتنا بھی جس قدر بھی تعاون ہو سکتا ہے اپنے طور پہ ان کو فراہم کریں. میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کے قومی صدر پروفیسر انور خان صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہ نشین پر تشریف فرما معززین مہمانان، خصوصاً محترم پروفیسر مظفر علی شیخ مہری صاحب، وائس چانسلر، ڈاکٹر محمد غوث صاحب، ڈاکٹر معیز صاحب، محترم حامد محمد خان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی، میرے ساتھی تلنگانہ چاپٹر آئیٹا کے صدر خالد حسین خیسری صاحب، میر ممتاز علی صاحب، اس عظیم دیش اور اس عظیم امت کے معماران، معزز اساتذہ صاحبان، معلمات، بڑا ہی اہم موقع ہے، یہ تاریخی موقع ہے کہ آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم، بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد
کہ یوم پیدائش کے مطابقت میں یوم تعلیم، قومی تعلیم کے ضمن میں بہت اچھا اقدام آئٹا نے کیا کہ اساتذہ کی ہمت افزائی کی جائے، ان کے جو چھپے ہوئے ٹیلنٹس ہیں اس کی پذیرائی ہو اور حقیقی معنوں میں وہ معاشرے کے بنانے میں ان کا جو رول ہے ادا کریں، اس جانب ان کی رہنمائی ہو۔ ایوارڈز کا جو اعلان ہوا، وہ سارے احباب جو اس کے لیے منتخب ہوئے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے جو ساتھی مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہیں وہ بھی برابر کے مبارکبادی کے حقدار ہیں۔ معزز حضرات، بہرحال ایک معلم کا جو رول ہے معاشرے کے بنانے میں، اس رول کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں معلم اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس جانب ہم سب کی توجہ فکر کی شدید ضرورت ہے۔ امید کہ ہم پروفیسر صاحب، وائس چانسلر صاحب کا جو کلیدی خطاب ہے اس میں اس پر بہت سارے پہلوؤں کو ہم جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اہم کارنامہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس جانب توجہ چاہیے انسانوں کی کہ وہ غور و فکر کریں، تخلیق کی جانب آگے بڑھیں، وہ اپنے اطراف پر غور و فکر کریں، اپنی تخلیق پر غور و فکر کریں اور نئے نئے راہوں کو تلاش کریں، اور یہاں کی جو مختصر سی ان کے لیے جو زندگی دی گئی ہے اس کو کامیاب کریں، اور پھر آئندہ جو مستقل زندگی منتظر ہے اس کے حقدار بنیں۔ اس کا بہترین ذریعہ تحقیقی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے معلم کے جو اس کے اپنے فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے جس جانب توجہ درکار ہے، ضروری ہے۔ امید کہ میں بھی ادھر کوشش کروں، آپ سب بھی اس جانب کوشش کریں، اور سب مل کر واقع جو ایک مثالی معاشرہ معلم اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، اس کی کم از کم جھلک کے لیے ہم سب مل کر کام کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ جو ہے وقوع پذیر ہوگی، دکھے گی، یا کم از کم ہم اپنا ہماری ذمہ داری ادا کرنے میں حق بجانب ہوں گے اس جانب۔ میں پھر ایک مرتبہ سب کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت بہت مبارک، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی سماج کے معیار کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اس سماج کے، اس معاشرے میں رہنے والے اساتذہ کے معیار سے اس سماج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو آج قوم مسلم کی حالت کی زبوں حالی، مسلمانوں کی زبوں حالی کا اگر اندازہ لگانا ہے تو ہم کو مدارس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اساتذہ کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے، اور اساتذہ میں اقدار کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک صالح معاشرہ اور ایک نیک معاشرہ تشکیل پا سکے۔ جناب انور خان صاحب ابھی آپ کو مخاطب کر رہے تھے، قومی صدر آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن، ملک کے اور عالم اردو میں اپنی شہرت رکھنے والے طنز و مزاح کی حوالے سے ممتاز فزیشین جناب ڈاکٹر عابد محی صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ السلام علیکم۔
اسٹیج پر تشریف فرما معززین و مکرمین اور حاضرین محفل، میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کے اس جلسے میں آیا تھا اور اس مرتبہ بھی حاضر ہوا ہوں۔ یہ خالد خیسری صاحب، ممتاز صاحب اور فاروق طاہر صاحب کا خلوص ہے کہ وہ مجھے بلا لیتے ہیں اور میں آ جاتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ کو خراج پیش کر سکوں اساتذہ کو۔ کسی قوم کی تشکیل میں اساتذہ کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ لیڈرز تو قوم کو ختم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ جو کچھ اچھائیاں تھوڑی بہت ہیں، ایک دو جو نظر آتی ہیں، وہ آپ کے تربیت کا طفیل ہے۔ کاش لیڈرز کو اچھے اساتذہ ملتے اور ان کی بھی تربیت اچھی ہوتی، یہ الگ موضوع ہے۔ اب میرے تعارف میں یہ بھی کہا گیا کہ میں ایک فزیشین ہوں، تو فزیشین کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس موقع پر اس کمبخت کو بھی یاد کر لیا جائے جسے ہم کورونا کہتے ہیں۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ آیاٹا کا احیاء شاید 1992 یا 1990 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد پہلی ایسی محفل ہوگی جس میں لوگ دور دور ایک دوسرے سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں۔ یہ عجیب سا وقت آیا ہے۔ بحیثیت طبیب یا ڈاکٹر میں نے کئی امراض کا علاج کیا ہے، ذیابیطس کا، ہائپر ٹینشن کا، دل کے امراض کا۔ لوگ یہ امراض سے خوشی جیتے تھے، لیکن اس کمبخت سے ڈر کے جیتے۔ ذرا سا کسی کو چھینک آئے، ذرا سا کوئی کھانس لے اور پلٹ کے دیکھے تو پورے لوگ اطراف کے غائب ہو جاتے ہیں۔ گھر کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ تو میں اس موقع پہ یہ بحیثیت طبیب یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ کورونا کیا ہے؟ ایک الجھن ہے، ایک کنفیوژن ہے، ایک کیوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ اس مرض کا سب سے زیادہ شکار ڈاکٹرز خود ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ کمبخت ہے کیا، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جائے، تو ہماری شرح اموات عام لوگوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ عجیب سا اللہ کا عذاب ہے یا ہمارے بندوں کی حرکات ہے، یہ بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کورونا کا وہ طبی و نقطۂ نظر سے ہٹ کے جو سب سے زیادہ اثر ہوا ہے تعلیم و تدریس پر پڑا ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ای کلاسز لیں گے، ای لیکچرز تیار کریں گے۔ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ فاروق طاہر صاحب اور ممتاز علی صاحب کیا لیکچر تیار کریں گے اپنے محدود وسائل پہ؟ خالی بولتے رہیں گے اور بچہ جب موبائل لے کے بیٹھے گا صرف 2 منٹ کے بعد بیزار ہو جائے گا۔ ایک ہی طریقے سے بول رہا ہے یہ کمبخت، نہ اس میں کلر ہے نہ کچھ انٹرٹینمنٹ ہے، فوری وہ چینل بدل دے گا اور معلوم نہیں کہاں چلا جائے گا، کس چینل پہ چلا جائے گا نہیں معلوم، وہاں کیا پڑھایا سکھایا جا رہا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل جو دیا جا رہا ہے وہ ایک ہتھیار کی طرح، ہتھیار کی طرح آ گیا ہے۔ ہم کب تک دیکھیں گے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بچہ کلاس میں ہے۔ میں بھی کلاسز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس میں بی ووک وغیرہ کے لے رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دلچسپی نہیں لیتا، کیونکہ اس سے زیادہ دلچسپی کی چیزیں ان کو بازو پڑی ہوئی ہیں، بس خالی بٹن دبانے کی دیر ہے۔ اس کو کہ فلمی گانا آ جائے گا، کوئی بھڑکتی ہوئی چیز آ جائے گی۔ اس چیز سے اساتذہ کیسے نکلیں گے؟ یہ جو نئے مسائل ہم کو درپیش ہیں اس کے بارے میں ہم کیا کرنے والے ہیں؟ بہت اچھا ہے کہ ای لرننگ ہم جو ہے سب بچوں کو پڑھائیں گے کریں گے۔ جو مجھے لگ رہا ہے سب سے زیادہ کرونا کال میں جو متاثر ہونے والی ہے نئے تہذیب کے اخلاق و اقدار ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اس کا بھی حل آپ اساتذہ کو ہی ڈھونڈنا ہے۔ آپ کو ہی سوچنا پڑے گا، آپ کو ہی بچوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم بچوں کو کیسے جیسے اس طرف یعنی صحیح تعلیم سے کی طرف گامزن کر سکیں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آج کا موضوع اس حساب سے بہت اچھا ہے کہ ذوق تحقیق
تحقیق سے ہی آپ چیزیں حل کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ای لرننگ، ای کلاسز کے منفی اثرات کیا ہے، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. اللہ محفوظ رکھے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اس عذاب سے جلد چھٹکارا پائے، اور پھر سے ہم پرانے وہ آپسی میل جول، آپسی میل ملاپ کی طرف لوٹ جائیں، جہاں جو خلوص تھا، جہاں اخلاص نیت تھی، ہر وہ چیز تھی جس کی ہم آج کمی محسوس کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ بڑے بڑے اکابرین اور ممتاز ماہرین کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے. جناب عابد معید صاحب، جناب پروفیسر انور خان صاحب، امیر حلقہ مولانا حامد محمد خان صاحب اور دیگر حضرات کی سرپرستی ہم کو حاصل ہے، اور ہر پل یہ ہماری رہنمائی کے لیے دستیاب رہتے ہیں. ہم آپ لوگوں کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ آپ کی عمر دراز فرمائیں اور آپ کی سرپرستی یوں ہی ہمیں حاصل رہے. میں جناب مولانا حامد محمد خان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پہ ہم کو مخاطب فرمائیں. نحمده نصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلموهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہیں کوئی دوسرا آئینہ، کہ نہیں کوئی دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے مہمان خصوصی پروفیسر مظفر علی شاہ میری صاحب، وائس چانسلر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول، آندھرا پردیش. آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن کے قومی صدر جناب پروفیسر انور خان صاحب، اور آئٹا کے ریاستی صدر جناب خالد حسین قیصری صاحب، اردو اکیڈمی کے سیکریٹری اور ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد غوث صاحب، ممتاز صاحب، طاہر صاحب، اور قوم و ملت کے معماران. آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن تلنگانہ کی ریاستی تعلیمی کانفرنس، جس کا عنوان بہت خوبصورت اور انتہائی معنی خیز ہے،
اور اس کے اندر بڑی معنویت اور بڑی جاذبیت اور بڑی عمیق گہرائی اس میں پائی جاتی ہے۔ جو چیز ہم سے چھوٹ گئی، جس کو ہم نے فراموش کر دیا، اور آج جو ذبح حالی کا شکوہ ہم جو کر رہے ہیں، اس کی اہم ترین وجہ وہ ہے ذوق تحقیق کا فقدان۔ تقلید کو جب سے ہم نے اختیار کیا اور تحقیق کا میدان ہم نے اوروں کے لیے چھوڑ دیا، وہی دن تھا زوال کا اور وہی تھا آغاز زوال۔ تو ذوق تحقیق، اب تحقیق کون کرے گا؟ تحقیق کرنے کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ صرف ریسرچر کی نہیں ہے۔ ریسرچر کو بھی تیار کرنے والا ایک ریسرچر ہر وقت موجود رہتا ہے، اسی کا نام ہے معلم، جو بچوں کے اندر پائی جانے والی کیوریسٹی کو ایڈریس کرتا ہے، اس کے عجیب و غریب اور ننھے منھے سوالات کا جواب دیتا ہے، اس کے اندر ذوق تحقیق پیدا کرتا ہے۔ میں ایسے ذمہ دار ترین لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں۔ جب کبھی میں ٹیچر سے خطاب کرتا ہوں تو مجھے بہت دقت پیش آتی ہے۔ روزانہ کئی خطابات ہمارے ہو جاتے ہیں بسا اوقات، لیکن ٹیچر سے خطاب کرنے کے لیے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ٹیچرز میں قوت سماعت بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ٹیچر بولنے کا عادی ہوتا ہے، وہ سننے کا عادی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان لوگوں کے سامنے بولنا ہے جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوستو، جو معلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو پیشہ قرار دے دیا۔ اگر میں کہوں کہ پیشہ ہے، اصل تو معلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ مرتبہ قرآن نے کہا کہ ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ہم نے رسول پیدا کیے، رسول مبین کو ہم نے اٹھایا، اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ یعلموہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وزڈم کی تعلیم دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے معنی کے اندر تحقیق، غور و فکر، تدبر، تفکر، یہ ساری باتیں تلاوت کے لفظ میں مضمر ہیں۔ لیکن اردو میں جب ہم تلاوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بے سمجھے بوجھے قرآن کو پڑھنا۔ اس طرح بے سمجھے بوجھے پڑھنے کو قرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور تلاوت کا لفظ جب بھی استعمال ہوگا اس کے اندر تحقیق، غور و فکر، تدبر اور تفکر موجود ہوتا ہے۔ قرآن میں جتنا زور غور و فکر اور تفکر اور تدبر پر دیا گیا ہے، تحقیق پر دیا گیا ہے، شاید ہی کسی اور چیز پر اتنا زور دیا گیا ہو، اتنا ایمفسس کیا گیا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر یقیناً بہت سے پوشیدہ پہلوؤں
اور ہمارے ذوق کو جلا بخشنے کے لیے اور ہمارے ذوق تحقیق کو مہمیز دینے کے لیے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کارآمد ثابت ہوگا. جو ہمارے اندر بھی ذوق تحقیق کی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں میں بھی، ہمارے طلباء میں بھی وہ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ ٹیچر، معلم دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے بچے کی نگاہ میں. بچے کی نگاہ میں معلم سے بڑھ کر، ٹیچر سے بڑھ کر کوئی اور نہیں پایا جاتا. میری ایک عملی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میری بہن کی لڑکی اب تو کافی بڑی ہو گئی، بچے والی ہو گئی. وہ انگریزی میں کچھ پڑھ رہی تھی اور غلط پروننس کر رہی تھی. میں نے اس کو سمجھا کر اسے بتایا کہ بیٹے اس کا پروننسیشن ایسا نہیں ایسا ہے. تو اس نے مجھے برجستہ طور پر اور میرے منہ پر کہہ دیا، آپ کو کیا معلوم ہے، ہمارے ٹیچر نے بتایا. ٹیچر دنیا کا سب سے بڑا انسان بچے کی نظر میں. لیکن اب اس وقت معاشرے میں ٹیچر کیسا ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کلاس پہ جانے سے پہلے کتنی محنت کرتے ہیں، کلاس میں داخل ہونے سے پہلے کتنی ایمانداری کے ساتھ ہم خود تحقیق کرتے ہیں، اپنے لیکچر کو تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں. بچہ کلاس میں موجود ہو اور 45 منٹ 50 منٹ کی کلاس کے بعد جب بچہ کلاس سے باہر نکلے تو وہ محسوس کرے کہ میں نے کچھ پایا، میری شخصیت میں تبدیلی آئی، میرے علم میں اضافہ ہوا، میری سوچ میں تبدیلی آئی، آج کی کلاس سے مجھے کچھ ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیچر کامیاب ٹیچر ہے. وہ ٹیچر اور ٹیچر کو جاننے والا اور اس کو جانچنے والا وہ انسپیکٹر نہیں ہے. انسپیکٹر کو بھی اگر کھڑا کر دیں، جو انسپیکشن کے لیے آتا ہے وہ بھی نہیں ٹک پائے گا تھوڑی دیر. اصل جانچنے والے تو بچے ہیں، تو بچے تبدیلی محسوس کریں. تو یہ جو ایوارڈ اس وقت دیے جا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایوارڈ کوئی آپ کی حیثیت میں اضافہ کریں گے، بلکہ یہ ایوارڈ صرف دوسرے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہے. اصل جو ایوارڈ آپ کو ملنا ہے اور اصل جو ریوارڈ ملنا ہے، جو ایماندار اور دیانتدار ٹیچر ہوتا ہے اس کا مطمع نظر اور متِ نگاہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا ایوارڈ اور ریوارڈ انشاءاللہ وہ آخرت کے میدان میں ملے گا. ایک ٹیچر کے لیے بہت بڑا ایوارڈ بچہ ملے اور مل کر کہے 20-25 سال کے بعد میں پہچان نہیں پایا، کل رات میں ایک بچے سے ملاقات ہوئی اور قریب آ کر اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں فلاں کام کر رہا ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی تمانیت ہے. تو یقیناً یہ جو آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے. اور اس بلند مقام اور مرتبہ کی ہندی کا لفظ ایک ہے گریما، کو آپ باقی رکھیں گے. ایٹا کے اہم ترین مقاصد کے اندر سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، ایٹا کا یہاں بنیادی اور ابتدائی ذمہ دار میں تھا. تو
ایٹا کے مقاصد کے اندر سے ہم نے سب سے پہلا مقصد یہی رکھا کہ اساتذہ کے اندر اقدار پیدا کیے جائیں، ویلیوز پیدا کیے جائیں. تو حالانکہ اس میں اساتذہ کے حقوق کے لیے لڑائی، یہ تو سب لڑ رہے ہیں. اساتذہ کی جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کا صبح سے لے کر شام تک کام یہی ہے، ڈی اے کب آیا، ٹی اے کب ملے گا، اور پی آر سی کب ہوگی. ان کا تو بس وہی ہے، ٹرانسفرز کب ہوں گے، فلاں آدمی فلاں جگہ ہے اس کو یہاں سے وہاں لے آؤ. یہی پیروی کرنا اور یہی کام ہے تمام. وہ تو کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ کرتے رہیں گے اور ان کو کرنا بھی چاہیے. لیکن کوئی تو ہو جو تعلیمی اداروں کا ماحول اقدار پر مبنی بنائے، اچھے ٹیچرز پیدا کرے. اگر اچھے ٹیچر نہ ہوں تو اچھی قوم کو کیسے تیار کر پائیں گے؟ اچھی قوم کی تیاری اور پریپریشن کا دار و مدار اچھے اور معیاری ٹیچر پر ہے. نظام کے زمانے میں ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ کلکٹر کے اپوائنٹمنٹ سے زیادہ دشوار ہوا کرتا تھا. جب تک اس کا پروفائل اور پھر اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ معلوم نہیں کرتے اس وقت تک ٹیچر کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا تھا، معلمین کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا تھا. اب اس وقت تمام اپارٹمنٹس کے دروازے، ریکروٹمنٹ کے دروازے بند ہیں. ٹیچر ریکروٹمنٹ جاری ہے. آج بھی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو 500 ٹیچرز کے اپارٹمنٹ کی، آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی یہ تو جاری ہے. یعنی سب بند ہو گئے اور یہ کھلا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ سب لوگ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ایٹیٹیوڈ ہو نہ ہو، ایپٹیٹیوڈ ہو نہ ہو، ان کے اندر ٹیچر اور معلم بننے کے جراثیم پائے جاتے ہوں کہ نہ پائے جاتے ہوں. معلم بننے کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ ہونا بے حد ضروری ہے. یہ نوکری نہیں ہوتی. ایک کلرک اپنی پورے کیریئر کے اندر ایک 15-20 لوگوں کو خراب کرے گا، فائل خراب کر دے گا، صحیح نہیں لکھے گا، اور وہ 15-20 لوگ پریشان پھرتے رہیں گے. ایک کلرک، ایک سپرنٹینڈنٹ. لیکن ایک ٹیچر اگر خراب ہو تو کم از کم 30 نسلوں کو خراب کرے گا. وہ 30 نسلوں کو خراب کر دے گا. تو امید ہے کہ ایٹا کے مقاصد کے عین مطابق انشاءاللہ آپ حضرات اپنی تیاری بھی کریں گے اور میدان کے اندر ایسے ٹیچر بن کر ثابت کریں گے کہ ایک اچھی قوم کے پریپریشن کے لیے، ایک جرات مند، ایک محقق قوم کی تیاری کے لیے آپ حضرات کمر بستہ ہو جائیں گے. میں اس موقع پر آل انڈیا ٹیچرز ایسوسیشن تلنگانہ چیپٹر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان سخت حالات کے باوجود یہ کانفرنس رکھی اور ایوارڈ کا بھی یہاں پر اہتمام کیا گیا. ڈاکٹر غوث صاحب ہمارے دوست، ہم ایک ساتھ کام کیے ہیں، ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور پھر پروفیسر صاحب سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی یہاں. امید ہے کہ ان کے لیکچر سے ہمارے دل و دماغ کے کچھ دریچے کھلیں گے اور ہمیں روشنی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ مولانا حامد محمد خان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کو سماعت فرما رہے تھے، اور آپ کے بصیرت افروز خطاب کے بعد اب باری ہے آج کے کلیدی خطبے کی. ذوق تحقیق وقت کی اہم ضرورت، اور جس قوم میں جمودی کیفیت و تقلیدی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں پہ تحقیق کو اہمیت نہیں دی جاتی، وہ قوم تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. اور تحقیق سے دوری کا نتیجہ، ذوق تحقیق سے محرومی کا نتیجہ آج ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے پاس دانشوروں کی بہتات تو نظر آتی ہے، لیکن بصیرت کے چراغ میں سمجھتا ہوں کہ گل ہو چکے ہیں. ان بصیرت کے چراغوں کو روشنی دینے کے لیے، ان چراغوں میں تیل بھرنے کے لیے ہم کو ایسے اصحاب کی ضرورت پڑتی ہے جو اپنے خون جگر سے
ان چراغوں کو روشنی دیتے ہیں، اور ایسے اصحاب خواہات الرجال کا دور ضرور ہے، لیکن ابھی ایسی شخصیتیں انخواں نہیں ہوئی ہیں۔ ہمارے درمیان میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں، اور آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن یہ کوشش کرتی ہے کہ ایسے بہترین شخصیتوں کو آپ کے سامنے لائیں اور ان کے علمی تجربات سے فیض اٹھائیں اور استفادہ کریں، تاکہ قوموں کی تعمیر میں ہم بڑھ چڑھ کر اپنا کردار پیش کر سکیں۔ قوموں کی تعمیر، مظلومیت کے چولے ہم کو اتار کے پھینکنا پڑے گا، شکایت کا لبادہ اتار کر پھینکنا پڑے گا، اب میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ مظلومیت سے کام نہیں بننے والا، اور محرومیوں اور مجبوریوں کا رونا بھی اب ختم کرنا پڑے گا، اور تعمیری فکر کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے۔ میں جناب پروفیسر مظفر علی شاہ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بالکل اختراعی سوچ دی، اور اختراعی اور بالکل ہی تخلیق پر مبنی ایک ٹاپک کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ ذوق تحقیق وقت کی اہم ضرورت۔ میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے پروفیسر مظفر علی شاہ صاحب جو عالم اردو میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، شعر و ادب اور نقد و نظر کے ماہر ہیں، اور آپ کے شاگردوں کی ایک جمع غفیر ہے جو اقطاع عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ میں بھی کسی حد تک آپ کے افکار سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے، تو اسی طرح سے ایک روحانی شاگرد کے طور پر میں بھی اپنے آپ کو اس درجے پہ، ایک شاگرد کے درجے پہ ہی رکھتا ہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروفیسر صاحب نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور ایسے نامساعد حالات میں اور کووڈ کے جیسے سچویشن میں بھی آپ کرنول سے یہاں تک آنے کی آپ نے مصیبت کو برداشت کیا، اور اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہم کو ٹائم دیا۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں آپ جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس کلیدی خطاب کے لیے تشریف لائیں اور ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ جناب پروفیسر مظفر علی شاہ صاحب، وائس چانسلر عبداللہ اردو یونیورسٹی کرنول، آندھرا پردیش۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس علی جناب خالد حسین قیصری صاحب، صدر آئیٹا تلنگانہ، مہمانان اعزازی علی جناب محمد انور خان صاحب، قومی صدر آئیٹا، علی جناب مولانا محمد حامد خان صاحب، صدر JIH تلنگانہ، ڈاکٹر محمد غوث صاحب، سیکریٹری ڈائریکٹر تلنگانہ اردو اکیڈمی، اور میرے بہت ہی عزیز اور محترم دوست ڈاکٹر عابد معیز صاحب، علی جناب محمد یقین الدین صاحب، نائب صدر آئیٹا، جناب ناظم اجلاس جناب میر ممتاز علی صاحب، سیکریٹری آئیٹا، اور ہمارے فاروق طاہر صاحب۔ مجھے اس بات کا اعزاز ہے کہ میں ان کا استاد بن گیا آج، بہت بہت شکریہ، ایک اضافہ ہو گیا آج۔ اور انعام یافتہ اساتذہ کرام، دیگر اساتذہ، معاہدین شہر، سامعین میں میرے بچپن کے دوست ہیں سید نثار احمد، اور ایک اور عزیز دوست ہیں صوفی شاکر صاحب، اور نوجوانان قوم، خواتین و حضرات، مجھے اس یادگار جلسے میں شرکت کرتے ہوئے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کسی یونیورسٹی کے انتظامیہ کا جلسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے، کوئی سرکاری میٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اساتذہ کا ایک جلسہ ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ میری برادری کا جلسہ ہے، یعنی اساتذہ کا جلسہ ہے، میرے ہم پیشہ لوگوں کا جلسہ ہے، اور یقین جانیے مجھے آپ کے درمیان کھڑے ہوئے اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے جتنے ایک لمبے سفر کے بعد اپنے گھر کو پہنچتا ہوں تو جو خوشی ہوتی ہے، وہی خوشی آپ سب کے ساتھ میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آئیٹا کے عہدیداران، اراکین، اور خاص طور پر ہمارے فاروق صاحب اور میر ممتاز علی صاحب اور ہمارے معیز صاحب
ان کا بڑا اصرار تھا کہ میں آؤں. یقین جانیے ایسی حالت تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ہیڈ کوارٹرز چھوڑ کر باہر نکلوں، مگر ان لوگوں نے کچھ ایسا دباؤ ڈالا، حکم دیا اور کچھ اس طرح سے مجھ پر زور دیا کہ مجھے آنا ہی ہے. میں اگر نہ آتا تو ایک بہت اچھی محفل سے میں محروم ہو جاتا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے کہ مجھ سے پہلے میرے پیشوا مقررین نے اس موضوع کے تعلق سے بہت کچھ کہا ہے. ایک لحاظ سے آدھا کلیدی خطبہ ہو گیا، خاص طور پر حامد صاحب نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں. میری آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے ذوق تحقیق، وقت کی اہم ضرورت. موضوع کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف کرا دیتا ہوں. ہم اس تقریر میں کچھ سوالات کو دیکھیں گے کہ تحقیق کیا ہے، تحقیق کیوں ضروری ہے، تحقیق کیسے کریں، اور آج کے جو موجودہ حالات ہیں، سیاسی حالات، معاشی حالات، تعلیمی حالات، اور ان سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان کا سامنا تحقیق کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں. اور آخر میں حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقِ تحقیق پر میں بات کروں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ کس طرح ان کا جو طریقِ تحقیق تھا وہ آج بھی کس حد تک ہمارے لیے کارآمد ہے، فائدہ مند ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں تک وہ چیزیں پہنچتی نہیں ہیں. میں اکثر اپنے اکابرین سے ملتا ہوں تو میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ تحقیق کیسے کرتے ہیں، مجھے کچھ بتائیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ بتاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بتاتے. لیکن تفہیم القرآن کا ایک حصہ ہے جس حصے میں مولانا نے بتایا ہے کہ انہوں نے تحقیق کیسے کی ہے بغیر کسی کے پوچھے ہوئے. یہ بتایا ہے کہ انہوں نے تحقیق کیسے کی ہے، کیسے وہ تحقیق کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس حصے کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. تفہیم القرآن کے مقدمے کے پہلے حصے میں موجود ہے، اسے آپ دیکھ لیجیے. میں اس پر بھی بات کروں گا. آگے بڑھنے سے پہلے دو اور باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک اچھی بات ہے، ایک بری بات ہے، برا مت مانیے گا. اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب محقق ہیں، ہم سب تحقیق کرتے ہیں، ہر دن کرتے ہیں. ٹماٹر خریدنا ہے تو تحقیق کر کے خریدتے ہیں، ترکاری خریدنا ہے تو تحقیق کر کے خریدتے ہیں، کپڑا خریدنا ہے تو تحقیق کر کے خریدتے ہیں، زمین جائیداد خریدنی ہے تو پھر زمین و آسمان ملا دیتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. کپڑا، لتا، زمین، جو کوئی، اور خاص طور پہ رشتے وغیرہ کی بھی بات دیکھیے آپ، تو بہت تحقیق کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سب محقق ہیں، پیدائشی محقق ہیں. ہمیں تحقیق سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بری بات ہے. بری بات یہ ہے کہ ہم علمی تحقیق نہیں کرتے ہیں، سیاسی تحقیق نہیں کرتے ہیں، ادبی تحقیق نہیں کرتے ہیں. جس سبجیکٹ کو ہم پڑھا رہے ہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں. تو ہم محقق ہیں، بنیادی طور پر محقق ہیں، لیکن جس کی تحقیق کرنی ہے وہ نہیں کرتے ہیں. یہ میں عرض کر رہا تھا. اور اگر کر بھی لیتے ہیں بفرض محال تو سرسری تحقیق، وہ تحقیق جو منظم نہیں ہوتی، وہ تحقیق جو مسلسل نہیں ہوتی. تحقیق کی کامیابی کے لیے دو خاصیتیں ضروری ہیں. وہ یہ کہ وہ منظم ہو اور مسلسل ہو. یہ دونوں اگر نہیں ہیں تو پھر ہماری تحقیق کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے اس وقت میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے ذوق تحقیق، وقت کی اہم ضرورت. اس عنوان کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے ذوق تحقیق اور دوسرا حصہ ہے وقت کی اہم ضرورت. تو یہ دو حصے ہمارے سامنے ہیں. میں پہلے حصے کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلا حصہ جو ہے اس پہلے حصے پر ہم پہلے تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ذوق تحقیق کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے کہ وقت کی اہم ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ
ہم کس وقت سے گزر رہے ہیں، کس زمانے سے گزر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے اطراف و اکناف میں، اور کس طرح ہم ان چیزوں کا سامنا کریں. تھوڑا سا ہم اپنے زمانے کی کچھ جھلکیاں دیکھ لیں، کچھ مناظر دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو جائے کہ ہم کس طرح کے دور میں جی رہے ہیں اور کس طرح کی تحقیق ہمیں کرنی ہے. ہمارے حامد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نے تحقیق کو چھوڑ دیا، صرف تخلیق کو پکڑے رہے اور تحقیق کو غیروں کو چھوڑ دیا. بات بہت پتے کی بات آپ نے، بہت پتے کی بات کہی آپ نے کہ تخلیق کو اپنا لیا، اور وہ بھی کس طرح کی تخلیق ہے جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن تحقیق کو ہم نے چھوڑ دیا. اب آئیے زمانے کی میں کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کس طرح کی تحقیق ہمیں کرنی چاہیے. تو پہلی جھلکی یہ ہے کہ اس دور میں اور کچھ ہو رہا ہو نہ ہو، لیکن نظام حیات بگڑ رہا ہے، نظام زندگی بگڑ رہا ہے، قانون کا نظام بگڑ رہا ہے، انصاف کا نظام بگڑ رہا ہے، تہذیب کا نظام بگڑ رہا ہے، تمدن کا نظام بگڑ رہا ہے، تعلیم کا نظام بگڑ رہا ہے. ایک طرح کا بگاڑ ہے، ادھر سے ادھر تک آپ دیکھ لیجیے. اور نظام کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ بگڑ جائے تو پھر اس کو درست کرنا، اس کو صحیح راستے پر لانے میں صدیاں نکل جائیں گی. اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے رہبران اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ زمانہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی نظم سناتا ہوں، اور اس نظم میں کتنا اشارہ ہے آپ خود دیکھ لیجئے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم کھول کر بیان نہیں کر سکتے ہیں. صرف نظم سن لیجئے، نظم میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس نظم کا عنوان ہے ٹریفک سگنل. ٹریفک سگنل میں آپ نے دیکھا ہوگا 3 لائٹیں ہوتی ہیں، لال، ہری اور درمیان میں ایک پیلی لائٹ ہوتی ہے، زرد ہوتی ہے. تو ٹریفک سگنل عنوان ہے، تکلمی انداز میں نظم لکھی گئی ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اب ہم راہگیروں کی خیر نہیں ہیں، اب ہم راہگیروں کی خیر نہیں ہے. صاف لگتا ہے، کیا لگتا ہے صاف؟ یا ٹریفک سگنل میں کوئی بڑی خرابی آ گئی ہے، یا ٹریفک سگنل میں کوئی بڑی خرابی آ گئی ہے، یا لال اور ہری بتیاں اپنی اپنی مرضی سے جل رہی ہیں، اپنی اپنی مرضی سے بجھ رہی ہیں، یا لال اور ہری بتیاں اپنی اپنی مرضی سے جل بجھ رہی ہیں، یا اس پہ غور کیجیے، یا زرد بتی اپنے محل میں بیٹھ کر ان دونوں بتیوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے. یا زرد بتی، آپ یہاں کوئی بھی رنگ بدل سکتے ہیں، یا زرد بتی اپنے محل میں بیٹھ کر ان دونوں بتیوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے پورا ٹریفک سگنل خراب ہو گیا ہے، پورا ٹریفک سگنل خراب ہے. اور جانا ہے بھائی، امیر لوگوں کی بڑی بڑی کاریں تو نکل جاتی ہیں، ہم جیسے سائیکل والے کہاں جائیں، کیسے جائیں، کون آ کے ٹکر لگا دے. غور کرنے کی بات ہے. میرا خیال ہے اس زمانے کا ایک منظر یہ ہے. ایک دوسرا منظر یہ ہے کہ آج کا پورا دور امیجز پر چل رہا ہے، تصورات پہ چل رہا ہے. حقیقی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، صرف تصور ہے، ایک امیج ہے. کسی کا امیج چھوٹا ہے، کسی کا بہت بڑا ہے، اور کسی کا ایک وصف روپ لے کر، بہت بڑا روپ لے کر کھڑا ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. یا تو ہم اس امیج کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یا پھر اس سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس امیج کے نزدیک بھی جانا نہیں چاہتے. ایک امیج ہے، ایک امیج ہے، اور امیج کے پیچھے ہماری ساری دنیا دوڑ رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس امیج کو ہم توڑیں کیسے. سوال یہ ہے کہ جن شیشوں میں یہ عکس ابھر رہا ہے، جن شیشوں میں یہ عکس ابھر رہا ہے، ان شیشوں کو توڑیں کیسے تاکہ ہم اصلی آدمی تک پہنچ سکیں.
یہ بہت ضروری ہے۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ سارے آج کے زمانے ہی میں کیوں؟ یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی بڑے بڑے امیجز تھے، مدرسوں کے امیجز تھے، اساتذہ کے امیج پر مدرسے چلتے تھے۔ ابراہیم خان کا مدرسہ، داؤد خان صاحب کا مدرسے ویسے چلتے تھے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ کل بھی امیجز تھے، آج بھی امیجز ہیں، تو فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ کل کے امیج میں اور اصل آدمی میں زیادہ فرق نہیں تھا، اس کے ظاہر اور باطن میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن آج کیا ہے؟ آج کے امیج میں اور اصل آدمی میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے۔ وہ بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، وہ بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ اتنا بڑا وشوروپ ہے اس کا، اتنا بڑا وشوروپ بن گیا ہے کہ ہم اس کے قریب بھی جانے سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ بھاگ رہے ہیں سو بھاگ رہے ہیں۔ اس شیشے کو صرف ہماری تحقیق توڑ سکتی ہے، صرف ہماری تحقیق۔ ایک ایشو کو لے لیجئے، آپ اس پر تحقیق کیجئے، میں اس کو فرض کفایہ کہتا ہوں۔ ایک ایشو کو اٹھائیے اور اس کو ایک آدمی اس پر ریسرچ کیجئے، دیکھیے کہ کئی چیزیں ہمارے سامنے کھل کر باہر آ جائیں گی۔ ایک اور ہمارے دور کا بڑا المیہ ہے کہ یہ دور یوز اینڈ تھرو کا دور ہے، یعنی آپ استعمال کرو اور پھینک دو۔ قلم لکھا، نیا قلم خرید لیا۔ ہم لوگ ایسا کرتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ماں باپ نے قلم دلا دیا تو چوتھی پانچویں سے لے کر جو ہے 8ویں 9ویں تک چلتا تھا، اور اس کا کیپ خراب ہو گیا تو دوسرا کیپ لگا کے ہم چلاتے تھے۔ لیکن یہ یوز اینڈ تھرو کا زمانہ آ گیا ہے، اور اس کی سب سے مذموم صورت ہے لیو ان ریلیشن کی، لیو ان ریلیشن شپ کی جو صورت ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ یوز اینڈ تھرو کی اس سے بری حالت کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو مزاج بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کی مضبوطی کو کھوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے رشتے اب مضبوط نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے ایک رشتہ ہے ریت پر لکھا ہوا، ایک رشتہ ہے ریت پر لکھا ہوا، آج شہروں میں دوستی کیا ہے؟ آج شہروں میں دوستی کیا ہے؟ ایک رشتہ ہے لکھا ہوا۔ ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جال سے باہر کیسے آ سکتے ہیں۔ یہ دور ایکسپلوژن آف نالج کا بھی دور ہے، یعنی کہ جب بم پھٹتا ہے تو اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے، اس کے اثرات دور دور تک سنائی دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آج کہیں کوئی چیز دریافت ہوتی ہے، کوئی کرونا کے ایک علاج دریافت ہوتا ہے یا کوئی میڈیسن دریافت ہوتا ہے، تو آپ کو 5 منٹ کے اندر ساری دنیا میں اس کی پہنچ جاتی ہے۔ آج ایکسپلوژن آف نالج ہے آپ کے پاس ہر طرح سے۔ کسی زمانے میں منو سلوا اترتا تھا، آج نالج ادھر رہی ہے، لیکن ہمیں جس حیثیت میں بھی رہتے ہوں، ہم ٹیچر ہوں، ہیڈ ماسٹر ہوں، وائس چانسلر ہوں، پرنسپل ہوں یا جو بھی ہوں، کیا ہمیں کرنٹ نالج ملتی ہے؟ میں غزل پڑھاتا ہوں، کیا میں جانتا ہوں کہ جدید ترین ناقدین نے غزل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آج سائنس پڑھاتے ہیں، جدید ترین فزکس نے کیا کہا ہے، کیا ہمیں معلوم ہے؟ یہ کرنٹ ہے، یہ جو ہے ایکسپلوژن آف نالج کا دور ہے۔ اس وقت ہمیں کرنٹ نالج کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہی چیز ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی لحاظ سے، کئی لحاظ سے ہمارے طلباء کی کریٹیوٹی کو ختم کرتے جا رہا ہے، ہمارے طلباء کی کریٹیوٹی کو ختم کرتے جا رہا ہے۔ یہ ہم اساتذہ پر بہت زیادہ ایک ذمہ داری کا حیثیت کہ ہم ان کے اندر کریٹیوٹی کو پیدا کریں۔ یہ جو نصاب ہمارے بنتے ہیں، جو سلیبسز ہمارے بنتے ہیں، ان میں کریٹیوٹی کے لیے کہاں کتنا حصہ رکھا ہوا ہے؟ بھئی ہمارے پاس تمل کے ایک بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے، بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ دیکھیے عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں، کتابیں پھاڑ دیتے ہیں۔ آپ کوئی کتاب دیجئے، بچے پھاڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے تمل کے شاعر نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، اس کا الٹا کہا ہے انہوں نے۔ کتابوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، کتابوں ہوشیار رہو، کتابوں ہوشیار رہو، بچوں کو پھاڑ نہ دینا۔ دیکھیے کیا بات کہی ہے، کتابوں ہوشیار رہنا، بچوں کو پھاڑ نہ دینا۔ مطلب کیا ہے کہ تم ان کی کریٹیوٹی کو ختم کرو، تحقیق کیجئے کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنے سلیبس کو یا ہم اپنے بات کو پہنچا سکتے ہیں کریٹیوٹیلی۔ اس کے لیے بہت تحقیق کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج کا ایک دور یہ بھی ہے
کہ ہم بہت دور ہو گئے ہیں تحقیق سے، جیسا کہ حامد مولانا صاحب نے کہا کہ اصل میں ہمارے پاس وہ جذبہ و جوش ہی نہیں رہا کہ ہم تحقیق کس طرح کریں. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. ایک شعر ہے کسی کا، میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ، کہ عمر بھر خوابوں کی چلمن سے لگی بیٹھی رہی، عمر بھر خوابوں کے چلمن سے لگی بیٹھی رہی، میں نے ساری زندگی حالات سے پردہ کیا. یہ عورتوں کے لیے لکھا ہے، لیکن یہ بات مردوں پر بھی پوری صادق آتی ہے کہ ہم نے حالات سے بہت پردہ کیا ہے. ایک بہت ہی مذموم حرکت اس دور کی یہ ہے کہ ہم بنا سوچے بنا تحقیق کیے کئی میسیجز ہیں جس کو فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں. بھائی اس میں کئی چیزیں ہیں جو بہتان کے دائرے میں آتے ہیں، کئی ایسے الزامات آتے ہیں جنہیں کل خدا کے پاس پوچھ ہو تو آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو. یہ بھی ہمارے دور کی ایک بہت بڑی مذموم حرکت ہے. ایک دور یہ بھی ہے جس کی طرف ہمارے دوست نے اشارہ کیا، ڈیجیٹل ایجوکیشن. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ڈیجیٹل ایجوکیشن تو آنے والا ہی ہے، آ کے رہنا ہی ہے، اسے کچھ نہیں کر سکتے. موئی صاحب میرے دوست ہیں، میں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ طالب علم کے سامنے وہ موبائل فون ہو یا نہیں ہو، یا اس کو دیکھتے ہوئے بھی چھوڑ کے چلا گیا یا کسی اور کو چلا گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے، ایسا بہت کرتے ہیں. لیکن فزیکل کلاس میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں، کتنے بچے بیٹھے بیٹھے جو ہے ساری دنیا کا سیر کرتے ہیں، ساری دنیا کا سیر کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. میں خود اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو پتہ نہیں استاد صاحب کیا فرما رہے تھے، ہم تو بس مست گھوما کرتے تھے اپنی جگہ پہ. جس کو سیکھنا ہے وہ سیکھے گا، وہ ڈیجیٹل ہو یا نہیں تو فزیکل کلاس ہو، لیکن اس کو سیکھنا ہے وہ سیکھ کر ہی رہے گا. عرض کرنا یہ ہے کہ فیوچر ہے ہمارا مستقبل ہے ڈیجیٹل ایجوکیشن. ہم اساتذہ کو چاہیے کہ اس میں درک حاصل کریں، اس میں ہم مہارت حاصل کریں، اور اردو کو جو ہے ترقی دینے کے لیے، ہمارے علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں اس بہت چاہیے کہ اس طرح میں کامیاب کریں. سب یہ رہا ہمارے اس کے ذوق زمانے کی کچھ جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک بات ہے جو جلدی میں کہتا چلا جاؤں گا، اور وہ اس لیے بھی جلدی اس لیے کہ جو شروعات میں جو قرأت پڑھی گئی الف لام را، اس کے ہی کچھ باتیں تھیں کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحقیق ہماری مذہبی میراث ہے. یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تحقیق ہماری مذہبی میراث ہے، ہمارا مذہبی ورثہ ہے، یہ ہماری تہذیب کا اٹوٹ حصہ ہے. ہمیں اسے کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اسٹیج پر سے. یتفکرون کا جو بار بار حامد صاحب نے بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جہاں جہاں یتفکرون کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں جہاں اس نے کہا ہے کہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، تو غور و فکر کیا ہے سوائے تحقیق کے؟ غور و فکر کیا ہے سوائے تحقیق کے؟ غور و فکر کا مطلب کیا ہے؟ سوال کا جواب ڈھونڈنا. کب، کہاں، کیا، کیوں، کدھر، کسے، انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کا نام تحقیق بھی ہے اور غور و فکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ انگور کیسے پیدا ہو رہے ہیں، انجیر کیسے پیدا ہو رہی ہے، یہ دیکھو کہ آسمان کیسا کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھو کہ دریا میں جہاز کیسے تیرتا ہے. یعنی ایک ایک شے پہ آپ کو کہتا ہے کہ غور کرو، نہیں تحقیق کرو، آپ ریسرچ کیجئے، آپ ریسرچ کیجئے. اللہ کے جلوے کو آپ دیکھ سکتے ہیں ذرے ذرے میں اگر آپ ریسرچ کریں گے. اگر آپ ریسرچ کریں گے، صرف میں کوئی اور بات نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو اگر آپ تلاش کر کے دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرے میں اللہ کا جلوہ دکھائی دے گا. یعنی کہ اس کا میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، پرفیکشن دکھائی دے گا. بے داغ تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے ہر چیز کی. صرف اس نقطے نظر سے آپ دیکھیے کہ بھائی کتنا بے داغ بنایا ہے اللہ نے، کتنا بے داغ بنایا ہے اللہ نے. اسی نظر سے آپ دیکھیے، پھر آپ ڈھونڈیے کوئی داغ کسی شے میں، کسی تخلیق میں، تو پھر دیکھیے کہ آپ کیا جواب آتا ہے وہاں سے. قرآن نے جو کہا ہے ہمارے لیے وہی تحقیق ہے ہمارے لیے. اور اسی طرح سے محدثین کی بات آپ لے لیجیے. آپ کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں ان لوگوں نے،
کتنا ریسرچ کیا ہے ان لوگوں نے, کتنی تحقیق کی ہے. ایک ایک حدیث کے لیے 40-40 راتیں وہ صحرا میں چل کے جاتے تھے. یہ سب ریسرچ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس 2 لاکھ احادیث انہیں یاد تھی, جس میں ضعیف بھی تھی اور صحیح احادیث بھی تھیں. لیکن جب انہوں نے ان کو چھانٹنا شروع کیا تو انہوں نے 7275 احادیث ہی کا انتخاب کیا. سوال یہ ہے کہ جو چھانٹنے کا کام کیا تھا وہ کیا ہے؟ وہ تحقیق ہے. وہ ایسے ہی چھانٹ دیا کہ یہ کالا ہے اٹھا کے رکھ دو, یہ پیلا ہے اٹھا کے رکھ دو, یہ لال ہے اٹھا کے رکھ دو. یہ نہیں ہوا نا. انہوں نے کیا کیا؟ تحقیق کی کہ کیا اس حدیث کو رکھی جائے یا نہیں جائے. کیا یہ ریسرچ نہیں ہے؟ بہت بڑا ریسرچ ہے. ہمارے مفسرین کو لے لیجیے آپ, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ تفہیم القرآن کو دیکھیے, آپ پڑھ کے دیکھیے. آپ, میں نے ابھی کہا اس کے مقدمے کا ذکر کر رہا تھا, الجہاد فی الاسلام کو پڑھ کے دیکھیے, ریسرچ کی اعلیٰ ترین کتاب ہے. آپ ترجمان القرآن کو پڑھ کر دیکھیے, آپ سورہ کہف کو پڑھ کے دیکھیے, جو مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تفسیر لکھی ہے, کیا اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ تحقیق کے اعلیٰ ترین نمونے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے آنکھوں کا تیل جلایا ہوگا اور دانتوں کو پسینہ آیا ہوگا. ہماری سائنس کی بھی بہترین ہمارے پاس تحقیقات موجود ہیں. میں آخری اس پہلے پہ آ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا طریقہ تحقیق کیا تھا. بھائی یہ بہت اہم حصہ ہے آج کی میری اس تقریر کا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارے پاس جن لوگوں نے لکھا ہے ان لوگوں نے لکھا بہت ہے, مگر کہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ لکھتے کیسا ہے. ہمارے خزانوں کے خزانے سینوں میں چلے گئے آپ کے, ہمارے یونانی حکیموں کے چلے گئے, ایسے ہی بتایا نہیں لوگوں نے, لکھنے والوں نے نہیں بتایا. میں بتانا نہیں چاہوں گا کہ میرا راز کیا ہے لکھنے کا. ارے بھائی یہ کوئی بات ہوئی. لیکن میں تعریف کرتا ہوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے بتایا ہے مطالعہ کیسے کرنا چاہیے, اور پھر تحقیق, حالانکہ انہوں نے تحقیق کا نام نہیں لیا ہے, لیکن جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ سب کی سب آج کی تحقیق میں آتی ہیں, اور جدید ترین تحقیق میں ان سب کا شمار کیا جا سکتا ہے. تو 4-5 باتیں ان کی ہیں, میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تحقیق سمپلی کیا ہے؟ ایک پرابلم کو لینا ہے, ایک مسئلے کو لینا ہے, مواد اکٹھا کرنا ہے, اس کو ترتیب دینا ہے, نتائج نکالنا ہے, رائے قائم کرنا ہے, اور اس رائے کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا. تو کل ملا کے یہی ہے تحقیق. آپ ایک مسئلہ لے لیا آپ نے, نیو ایجوکیشن پالیسی, نئی تعلیمی پالیسی 2020 لے لیا آپ نے. ایک مسئلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کو, مواد اکٹھا کیجئے. آپ کو رسائل میں مل جائے گا, آپ کو اخبار میں مل جائے گا, آپ کو واٹس ایپ پر مل جائے گا, دنیا بھر کی جگہ پہ پورا مواد مل جائے گا. آپ اس کو لے لیا آپ نے, اور لے کر آپ نے کیا کیا کہ اس کو ترتیب دیا, اور ترتیب دے کر اس سے نتائج اخذ کیے. اچھا یہ بات ہے اس کے اندر, اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہو رہا ہے, تو یہ آپ نے بتایا. اب اس کو اپنے دلیل کے ساتھ پیش کیجیے, یہ بہت ضروری ہے. سب میں اپنے قوم کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں, یہاں سب میرے برادران بیٹھے ہوئے ہیں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ ایسا اکثر ہوا ہے. میں کلاس میں ڈسکشن میتھڈ ہے میرا, میں بچوں سے بحثیں کرتا ہوں, بات چیت کرتا رہتا ہوں, ان کے ساتھ لڑتا رہتا ہوں, جھگڑتا رہتا ہوں, اور سب لوگ جواب دیتے رہتے ہیں, ہوتا رہتا. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک ایسا لڑکا جس کو میں بڑا کن ذہن سمجھتا تھا, وہ لڑکا اٹھ کر اتنا جواب دے دیتا ہے کہ کبھی میرے ذہن میں بھی وہ جواب نہیں دیتا تھا. میں نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ذہن میں کون سا جواب, کون سا حل ڈال دے, اس کی کوئی یہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کو محنت کرنا ہے, ہم کو تحقیق کرنا ہے. کیا پتا ہمارے جن مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں, سامنا کر رہے ہیں, ان کا کوئی حل آپ کے کسی ذہن میں آ جائے, اور آپ اس کو پیش کر. ایسا ہوا ہے. بابری مسجد کے جب ڈھا دی گئی تھی تو کوئی اور نہیں, اردو کے ایک افسانہ نگار نے ایک افسانہ لکھا جسے سارے انگریزی اخبار والوں نے آ کر اسے کوٹ کیا تھا, اور ایک اردو کا افسانہ نگار تھا, افسانہ لکھا تھا, انہوں نے بہت خوبصورت افسانہ لکھا تھا. تو ضروری نہیں
صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دانشوری کسی کی جائیداد نہیں ہے. آپ سب دانشور ہیں اگر آپ تحقیق کریں اور آپ سوچ کر آپ آگے بڑھیں گے تو. اب دیکھیے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے جو مقدمہ ہے اس میں جو لکھا ہے اس کے میں نے کچھ 6 نکات نکالے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی کے مسائل کا انتخاب کرو. پہلی پوائنٹ تو یہ ہے، مسائل کا انتخاب کرو. دوسرا یہ ہے، بہت اہم نقطہ انہوں نے لکھا ہے کہ اب تک ان پر کیا کام ہوا ہے اسے پڑھو، اسے سمجھو. اس کے بعد لکھا ہے عنوانات قائم کرو. اس کے بعد لکھا ہے نوٹ لو. اور اس کے بعد ہر شعبے کی مجموعی شکل کیا بنتی ہے، اور پھر آخر میں اور پھر ان سب کو ملا کر جوڑ کر آپ کر لیجیے. آپ صاحب یہ چیز میں یہاں خاص طور پر میں جو کہنے کے لیے کھڑا ہوا وہ یہ ہے کہ ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے ہمارے مسائل سے، ہمارے معاشی مسائل، ہمارے اقتصادی مسائل، ہمارے سماجی مسائل، ہمارے تعلیمی مسائل، ہمارے ادبی مسائل، ہمارے لسانی مسائل، ہمارے مسلکی مسائل، ہمارے محلے کے مسائل، ہمارے گھر کے مسائل. ہمیں یعنی دلچسپی لینا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کیا. جب تک ہم نہیں اترے گے میدان میں، ہمارا ایک مجموعی طور پر اجتماعی طور پر مزاج نہیں بنے گا. اجتماعی طور پر مزاج کی ضرورت ہے اس وقت. انفرادی طور پر میں فلسفی بن جاؤں، اس سے کچھ ہوگا نہیں، اس سے کچھ ہوگا نہیں. ہوگا کب؟ اس وقت ہوگا جب ہم ایک اجتماعی طور پر یہ سوچنے لگے کہ بھائی ہم کن مسائل سے گزر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر بولے آ کر نماز پڑھ لی باہر آئے، بھائی دیکھو اس طرح کا ہے، میں نے اس طرح سوچا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیسا کیا جائے، وہ کیسے. یہ اجتماعی شعور کی ہمیں اس وقت سخت ضرورت ہے، اور یہ شعور سوائے اچھی اور گہری تحقیق کے ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے لیجئے، آپ مسائل کو لیجئے. پہلی بات تو آپ مسائل میں دلچسپی لیجئے. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو بہت ہم کہتے ہیں فلسفی ہے، یہ بڑا دانشور ہے، یہ بڑا انٹلیکچوئل ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ کیا کرتا ہے؟ بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے، بہت بڑا وہ فلاں فلسفی ہے، فلاں فلاں ہے. کیا کرتا ہے فلسفی؟ وہ صرف یہ کرتا ہے کہ مسائل کو لیتا ہے، اس پر ذرا غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے جو حل سمجھ میں آتا ہے وہ حل پیش کرتا ہے. ہم وہ نہیں کر پاتے ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ہے، تو دانشوری کسی کی جائیداد نہیں ہے، تو ہم بھی وہ کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز بہت عمدہ بات تفہیم القرآن میں حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو تم پہلا کام یہ کرو کہ اس پر اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو اکٹھا کرو. ان کے جملہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، دیکھ لیجئے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس مسئلے کے متعلق قدیم و جدید لٹریچر کا گہرا مطالعہ کر کے واضح طور پر یہ معلوم کر لے کہ اس مسئلے کے بنیادی نکات کیا ہیں. What are the basic points of that particular problem؟ کر لے انسان نے اب تک اس پر کیا سوچا ہے اور کیا سمجھا ہے، کیا اور تصفیہ طلب امور ہے. یہ بہت اہم ہے، تصفیہ طلب امور ہے. یعنی دنیا نے بہت کچھ سوچا ہے لیکن کہیں چھوڑ دیا ہے. تو آپ ان پوائنٹس کو نکالیے، اس کے بعد جا کر دیکھیے کہ انسانی فکر جا کر کہاں اٹک جاتی ہے. یہ جو بلب ہے اس کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ یہ تھامس. اس نے بڑا گولڈن رول لکھا ہے بہت برسوں پہلے. اس نے لکھا ہے کہ تم اپنی تحقیق وہاں سے شروع کرو جہاں دنیا نے چھوڑ دیا ہے. تم اپنی تحقیق وہاں. یہی بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو سب سے پہلے تم اسے اکٹھا کرو کہ اب تک کیا سوچا. اس میں بڑی حکمت ہے. جب آپ اکٹھا کریں گے تو اسی وقت پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے آپ کو کام شروع کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عنوانات قائم کر لیجئے. یہ لکھا ہے، اور انہوں نے ذیلی عنوانات کا بھی ذکر نہیں کیا ہے لیکن عنوانات کا ذکر کیا ہے انہوں نے. اچھا
یہ میں اس کو ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ قرآن شریف اٹھا کے آپ تفہیم القرآن کا مقدمہ بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر. لکھا ہے انہوں نے کہ یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ انسان کون ہے. پسندیدہ انسان کون ہے اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک نوٹ بک لو جس میں ایک صفحے پر آپ لکھیے پسندیدہ انسان اور اس کے بالمقابل ناپسندیدہ انسان. اب آپ قرآن پڑھنا شروع کرو, جہاں پسندیدہ انسان کا حکم آتا ہے وہ آیت نوٹ کر لو, اور جہاں ناپسندیدہ کا آتا ہے وہ ایک آیت ادھر نوٹ کر لو. اسی طرح پورے آپ دیکھتے چلے جاؤ. آپ مقابل کر کے دیکھ لو کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تحقیق کا کیا خوبصورت طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے, بڑا خوبصورت طریقہ بیان کیا ہے. اس کے بعد اسی طرح کے ایک اور کہ انسان کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے, ناکام کس طرح ہو سکتا ہے. آپ ایک صفحے پہ لکھ لیجئے موجبات فلاح اور ایک صفحے پہ لکھ لیجئے موجبات خسران. نقصان کیا ہوگا آپ کا اور فائدہ کیا ہوگا, نوٹ کرتے چلے جائیے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں, میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں, اسی طرح سے اعلیٰ حضرت قیاس عقائد, اخلاق, فرائض, معاشرت, تمدن, معیشت, سیاست, قانون, تنظیم, نظم حیات, صلح, جنگ اور دوسرے مسائل زندگی میں سے حضرت مولانا کا قول ہے. دوسرے مسائل زندگی میں سے ایک ایک کے متعلق قرآن کی ہدایات کو نوٹ کرتا جا. میں اس پر ایک اور چیز کہنا چاہوں گا. یہ پورے آپ 2 پیجز پہ لکھ لیجئے, پوری کتاب آپ رکھ لیجئے. قرآن کو ایک وقت پڑھیا اور جس جگہ جو آیت آپ کو لکھنی ہے وہ آیت آپ وہاں جا کر لکھ لیجئے. دیکھیے تحقیق کا کیا اعلیٰ ترین نمونہ آپ کے سامنے آتا ہے. عنوانات قائم کرنا ہے اس کو کہتے ہیں. اس کو جدید جو ریسرچ ہے اس کو اپنے انداز میں کہتا ہے, اس کو ہم پوائنٹ آف ریفرنس کہتے ہیں. پوائنٹ آف ریفرنس, میں نے اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح لکھتا ہوں کہ ریفرنس نقطہ. ریفرنس نقطہ یعنی کہ آپ ایک نقطے کو لے لیجئے اور اس کے بعد آپ ریفر کیجئے, کتابوں کو ریفر کیجئے, گوگل کو ریفر کیجئے, اپنے دوستوں سے ریفر کیجئے, اپنے اساتذہ سے ریفر کیجئے, اور جو معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں وہ ساری کی ساری معلومات آپ اس کو اکٹھا کرتے جائیں. بالکل ویسے ہی جیسے شہد کی مکھی کیا کرتی ہے, پھول پہ بیٹھ کر رس نکالتی ہے, اس کی آ کر روٹی بناتی ہے. ایک ریسرچ اسکالر کو اس طرح ہونا چاہیے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, پروفیسر تنویر احمد علمی. میں نے ان سے ایک مرتبہ ایسے ہی پوچھا تھا کہ صاحب میں ایک ڈگری کالج کا لیکچرر ہوں لیکن میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے کیا کرنا ہے مجھے. تو انہوں نے, وہ ان کی عادت تھی, آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, لڑکا اور عورت کتنی بھی بڑی ہو لڑکی ہی کہتے تھے. لڑکے ادھر بیٹھ, میں بتاتا ہوں تجھے. انہوں نے کہا کہ ایک پیپر لیا اور پیپر میں درمیان میں ایک نقطہ بنایا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تمہارا پوائنٹ آف ریفرنس ہے. اب آپ کو ایک پوائنٹ آپ لے لیجئے, یہ پوائنٹ لے لیجئے کہ نئی تعلیمی پالیسی میں مادری زبان کا کیا رول ہے. یہ ہماری پوائنٹ ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس پوائنٹ پر ایک دائرہ بنایا, کہا کہ دیکھو یہ تمہارا پہلا انفارمیشن ہے. اس کے اوپر ایک اور دائرہ بنایا, کہا کہ یہ تمہارا دوسرا انفارمیشن ہے. اس کے اوپر ایک تیسرا دائرہ بنایا, کہا کہ تمہارا تیسری معلومات ہے. چوتھا, پانچواں, چھٹا اور ساتواں, اس طرح کا ایک انہوں نے ایک فگر بنایا اور کہا کہ تمہاری زندگی اگر بہتر بنانی ہو تو پوائنٹ آف ریفرنس نہیں, پوائنٹس آف ریفرنس رکھو, پوائنٹس آف ریفرنس رکھو. اور ہم ایک گھر سے نکلو, صبح اٹھو تو تمہارے ذہن میں ایک 10-15 پوائنٹس آف ریفرنس ہونی چاہیے. کیا اس کے بارے میں آج کیا نئی معلومات ہوگی, اس کے بارے میں کیا ہو. دیکھیے اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ کا ذہن پوائنٹس آف ریفرنس میں آ جائے گا تو پھر وہ خود بخود ڈھونڈنا شروع کرے گا کہ نہیں چلو آج اس کے لیے کچھ نکالے, آج اس کے لیے کچھ نکالے, آج اس کے لیے کچھ نکالے, آج اس کے لیے کچھ نکالے. لیکن یہاں آپ کے پاس پوائنٹ آف ریفرنس نہیں ہے تو پھر آپ کا مطالعہ بیکار ہے, آپ کی بات چیت بیکار ہے, آپ کا یونیورسٹی کو جانا بیکار ہے, آپ کا کلاس لینا بیکار ہے, کیونکہ آپ کے پاس پوائنٹ آف ریفرنس ہے ہی نہیں. مجھے اگر یہ بتانا ہے کہ بھائی غزل میں کتنے اخلاقی شعر ہیں, میں نے ایک پوائنٹ آف ریفرنس رکھ لیا.
تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں سے مجھے وہ اشعار ملیں گے جن کو میں کوٹ کر سکتا ہوں۔ تو یہ پوائنٹ آف ریفرنس کا کھیل ہے جس کو مولانا مودودی نے بہت خوبصورت انداز میں عنوانت کہا ہے۔ اور آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو تفہیم القرآن کا صرف وہ حصہ روزانہ ایک بار پڑھ لیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر تحقیق کا ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ ہے نوٹ لینے والی بات۔ بغیر آپ کے نوٹ لینے کے آپ کوئی چیز تحقیق کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی عادت ہے مجھے نہیں معلوم ہے، آپ کو کوئی نیا شعر ملا نوٹ کر لیا، کوئی نئی بات معلوم ہوئی نوٹ کر لیا، کوئی نئی خبر معلوم ہوئی نوٹ کر لیا، کوئی نئی حکایت معلوم ہوئی نوٹ کر لیا، کوئی حدیث معلوم ہوئی نوٹ کر لیا۔ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ریسرچ اسکالر کے لیے، ایک محقق کے لیے ایک نوٹ بک اور ایک قلم بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک مچھیرے کو جال ضروری ہے۔ اگر بغیر جال کے مچھیرا سمندر میں جاتا ہے تو بیوقوفی کرتا ہے وہ۔ ہم پڑھے لکھوں کے پاس ایک نوٹ بک، ایک قلم ہمیشہ ہونا چاہیے، اور جہاں جب جو جیسا خیال آئے آپ اس کو نوٹ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں بھی آئیں گے۔ کسی نے پوچھا، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی کئی بار خیال آتے ہوں گے، بہت اچھا خیال آیا ہوگا کسی کے لیے، کوئی بات کے کسی بات کے لیے، لیکن آپ اس خیال کو رد کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اس خیال کو کیوں رد کرتے ہیں؟ نہیں، اپنا خیال ہے۔ کوئی خیال آیا کہ نہیں ہم کوئی ایسی تقریر کرنی چاہیے، اب جیسے مجھے ایک خیال آیا کہ ذوق تحقیق وقت کی اہم ضرورت ہے، خیال آیا مجھے اور میں نے ان سے کہہ دیا تو میں رد کر دیتا۔ آپ کو خیال آتا آپ رد کر دیتا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں رد کرتے ہیں ہم؟ خیال آیا اچھا سا لیکن رد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ ہمارا خیال ہے۔ ہم صرف اس لیے رد کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال ہے، اس لیے ہم رد کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عزت آپ نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے خیال کی ہم عزت نہیں کریں گے تو پھر دنیا کیوں کرے گی؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ پھر وہی خیال کوئی دوسرا آدمی ایک خوبصورت سے تحفے کے طور پہ لا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں اپنی آپ عزت آپ کرنی ہے، ہمارے خیالات کو اکٹھا کرنے کی اس وقت بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ ایک بڑا اچھا جملہ چلتا ہے ہمارے جو ریسرچ کرتے ہیں ان لوگوں میں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاٹا یعنی کہ جو مواد اکٹھا کرتے ہیں اس کو ڈاٹا کہتے ہیں۔ تو ڈاٹا از آئل، یہ جملہ ہے، یہ فقرہ ہے۔ ڈاٹا از آئل۔ آئل کیا ہے؟ تیل۔ تیل سے مراد تیل نہیں ہے، بلکہ یہاں تیل سے مراد وہ تیل ہے جو عرب ممالک میں نکلتا ہے، جو لاکھوں ڈالرز میں بکتا ہے، وہ آئل ہے۔ تو ان کے پاس تو وہ آئل ہے، لیکن ہم پڑھے لکھوں کے پاس ایک ہی آئل ہے جو ہم نے مواد اکٹھا کیا ہے، وہی ڈاٹا ہمارا آئل ہے صاحب۔ ہم لاکھوں ڈالر میں بیچ سکتے ہیں۔ ڈاٹا از آئل، اور ایک ڈاٹا آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ایک قلم اور نوٹ بک نہیں ہوتی ہے۔ تو صاحب آپ کے پاس مسئلہ تھا، آپ نے مواد اکٹھا کیا، اب ترتیب دیجئے، اس کو اچھے سے ترتیب دیجئے کہ کون سی چیز، یعنی کہ ترتیب دینا کیا ہے، آپ وہ ایک کے نیچے رکھنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا ہے کہ ہم نے جو اکٹھا کیا ہے وہ مواد ہے کیا، وہ مواد ہے کیا۔ اس کو آپ سمجھتے ہوئے جب آپ اس کو ترتیب دیں گے، اس ترتیب دینے میں، اس سمجھنے میں وہ مسئلہ جو آپ نے دیکھا تھا اس کا حل نکل آئے گا۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، کہ اگر آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے کہیں آپ کو کھٹک ہو جائے، کہیں آپ کو جھجک ہو، کہیں کوئی سوال اٹھے، تو آپ گھبرائیے نہیں، آپ اس سوال کو نوٹ کر کے رکھیے اور آپ قرآن پڑھتے رہیے، انشاءاللہ قرآن ختم ہونے تک آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، اس کا جواب مل جائے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ترتیب دیتے رہنا چاہیے۔ تو اس ترتیب کے دوران میں، اس سمجھداری کے دوران میں ان کا حل بھی نکل آتا ہے، پھر ہم اس حل کو دیکھ لیتے ہیں، اور آخر میں اس کو کرنا یہ ہے، اور یہ بہت ضروری کام انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی آپ
پھر ان سب کو ملا کر جوڑ دینے سے نقشہ زندگی کس قسم کا بنتا ہے غور کرنا ہے، یعنی آپ کو رائے قائم کرنا ہے۔ ہم اتنی بڑی تحقیق کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم کو اپنی رائے قائم کرنا ہے۔ بھائی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، آپ ایک اخبار پڑھیے لیکن اپنی رائے قائم کیجیے۔ بغیر رائے قائم کیے کہ آپ اخبار کو نیچے مت رکھیے، یہ تو مطالعے کی توہین ہو جائے گی۔ آپ پڑھیے، آپ کی رائے غلط صحیح لیکن رائے قائم کیجیے۔ ایک خبر آپ نے پڑھی، اس کو اپنی رائے قائم کیجیے۔ صاحب رائے بننا ضروری ہے ہم کو، آج میں سے ہر آدمی کو صاحب رائے بننا ہے آپ کو، کیونکہ ہمیں ایک اجتماعی مزاج بنانا ہے۔ صرف ایک آدمی کا کوئی جو ہے بڑا بن جانا نہیں ہے، بلکہ اجتماعی مزاج بنانا ہے، تو رائے بنانا۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے طریقِ تحقیق کی جو باتیں بتائی تھیں، اس کا میں خلاصہ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ اور آخر میں اپنے بھائیوں سے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح کی انفیریٹی کمپلیکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی طرح کا احساس کمتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اردو کے ٹیچر ہیں، اس لیے احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ ہم ہائی اسکول میں پڑھاتے ہیں، اس لیے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، یا ہم ایلیمنٹری اسکول میں پڑھاتے ہیں، اس طرح کے احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ ہرگز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب تمل ناڈو میں کام کرتا تھا تو وہاں پر ایک ایلیمنٹری ٹیچر آتے تھے جس سے میں ہمیشہ شرمندہ رہتا تھا۔ ایک ایلیمنٹری ٹیچر جو صرف 5ویں جماعت تک پڑھاتے تھے، ہم لوگ اکثر نماز میں ملتے، جب ان کو پتہ چلا کہ میں ڈگری کالج میں پڑھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھ سے کہ آپ ایک کتاب لا کے دیجیے، میں فلاں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں کتاب لا کر انہیں دیتا، 2 دن کے بعد آتے اور بحث کرتے، میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ ایلیمنٹری اسکول کے ٹیچر، ایلیمنٹری اسکول کے ٹیچر۔ بھائی آپ کا ذوق مطالعہ آپ کے ساتھ ہے، یہ کسی کی جائیداد ہے کیا کہ یونیورسٹی کے ٹیچر ہی کے پاس ریسرچ ہو؟ جائیداد ہے، لکھ کر لائے ہیں، بلکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آج کل۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، تعلیم میں کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہیں، آپ آنیسٹی سے کام کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ میں آج وائس چانسلر کی حیثیت سے میں اس اسٹیج سے بولتا ہوں کہ میں آج بھی میرے یونیورسٹی میں جو بچے اردو نہیں پڑھتے ہیں میں ان کو الف ب پڑھاتا ہوں، میں آج بھی پڑھ رہا ہوں۔ پورے لاک ڈاؤن میں 2 مہینے میں نے الف ب پڑھایا، الف زبر الف زی اور بے پیٹ بو وغیرہ پڑھایا میں نے، مجھے کسی طرح کی میں نے آؤ اردو سیکھے بنایا، آؤ اردو سیکھے، اس میں الف ب ہے۔ ہمارے پاس دوستوں نے کہا یار تم پروفیسر ہو، تم کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا پروفیسر ہوں اسی لیے پڑھا رہا ہوں، پروفیسر ہوں اسی لیے پڑھا رہا ہوں، کیونکہ کریٹیوٹی کے ساتھ آپ کو پڑھانا چاہیے۔ اور میں نے ایک طریقہ نہیں، صرف الف ب پڑھانے کے میں 10-15 طریقے میں جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے پاس امریکہ سے ایک لیڈی آئی تھی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ حروف تہجی ہندوستان میں کیسے پڑھاتے ہیں، تو جان کر حیران رہے گی کہ اتنے طریقوں سے پڑھایا جا سکتا۔ میں ابھی بالکل، میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم لوگوں نے گھر میں ایک بورڈ لگایا ہے اور اس کی شوٹنگ ووٹنگ کرتا رہتا ہے، الف ب پڑھاتا ہوں میں بورڈ کے اوپر، اور میں بہت جلد اس کو یوٹیوب میں ڈالنے والا ہوں۔ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ پڑھائیے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس میں۔ اور ہمیں کسی طرح کے اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ آپ سے بڑے جو کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، وہی اساتذہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ آپ بنیادی اساتذہ ہیں، میری طرف سے آپ لے لیجیے، بنیاد گزار اساتذہ ہیں، اور آپ کی ذمہ داری جتنی ہے اتنی ذمہ داری شاید ہماری بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ذہن بناتے ہیں، بنا کر ہمارے پاس بھیجتے ہیں۔ کسی طرح کی کوئی شرمندگی، کوئی احساس کمتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب بہت اچھے ٹیچرز ہیں، آپ سب بہت اچھے اساتذہ ہیں، آپ کی دعائیں بچوں کی دعائیں آپ کو ہمیشہ لگتی رہیں گی۔ صاحب میں ایک واقعہ میں ابھی بول کر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک سیمینار میں گیا تھا ایک جگہ پر، تو وہاں جمعہ کی نماز دیری ہو گئی تو ہم بہت دور چلے گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم نماز پڑھ کر باہر آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کے جو استاد ہیں ایلیمنٹری اسکول کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں،
मैंने कहा साहब इस वक्त मैं 60 62 साल 65 साल का हूँ, मेरे उस्ताद ने कहा नहीं है। तो वो नमाज के बाद हम इंतज़ार करते रहे, वो तशरीफ़ लाए, मेरे भी उस्ताद हैं, हमारे जो बैठे हुए हैं दोस्त उनके भी उस्ताद हैं। तो वो आए और आकर जो है, हालांकि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं सब हैं, तो आए सामने कर सीधे क्या रे मुजफ्फर कैसा है, बस यही कहा। और वो 85 साल के हैं। एक उस्ताद की मोहब्बत को देखिए आप, कैसे याद रखा है उन्होंने। हमारे दोस्तों ने, हमारा फजला मुकर्रम, हमारे जो सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी, वो मेरे बाजू में खड़े थे, यार तुम्हारे बाल क्या बचपन से सफ़ेद थे, तो ऐसा पहचान लिया उन्होंने। ये मोहब्बत होती है एलिमेंट्री स्कूल के टीचर की और उसके उस्ताद की। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और इसमें एहसास है। मैं आप तमाम लोगों को इन अवार्ड्स की मुबारकबाद देता हूं और एक शेर आप लोगों के लिए पेश करके अपनी जगह लेता हूं। काबिल अजमरी का शेर है ये। बहुत बीमार थे वो और पाकिस्तान चले गए थे। बहुत दिख की बीमारी की वजह से वो ज़्यादा दिन जिए नहीं, लेकिन उनकी शायरी में जो एतमाद है, जो हिम्मत हौसला है जीने का, वो बहुत खूबसूरत है। वो उनका एक शेर आपकी नज़र करता हूँ, आप तमाम असातिज़ा की, और वो ये है कि जी रहा हूँ इस एतमाद के साथ। शायर कहता है कि जी रहा हूँ इस एतमाद के साथ, ज़िंदगी को मेरी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।